جو آج اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں 10ویں جماعت کا جو کلاس ہے ہمیں اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خاکہ نگاری. کیا ہے بیٹا؟ خاکہ نگاری. جو خاکہ کے معنی ہیں یہ اب انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کو سکیچ کہتے ہیں. اس کا ترجمہ یوں ہے. اردو میں خاکہ کے لیے مرکہ اور قلمی تصویر کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں. آج کل خاکہ ہی کی اصطلاح رائج ہے. خاکہ سے مراد ایک ایسی نثری تحریر جس میں کسی شخص کے منفرد نمایاں خصوصیت کو انداز بیان کیا جاتا ہے. اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے. اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات، افکار، سیرت، کردار، عادات و اطوار سب کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں. خاکہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کے ظاہری و باطنی خصوصیات سے ایسے نمایاں افسا بیان کیا جائے جو اس کے منفرد شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہو. جو میں نے پہلے بچوں آپ کو بتایا بیٹا کہ ہم جب کسی کے متعلق کوئی خاکہ بناتے ہیں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، پھر ہم دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے دوسرا جو بندہ ہوتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ بندہ کا حلیہ کیسا ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، یہ سب ہم اس کو بتاتے ہیں. اس چیز کو خاکہ کہتے ہیں. اس کے جو منفرد شناخت پہچان کا ذریعہ ہو. اس طرح خاکہ کے ذریعے پڑھنے والے متعلقہ شخصیت کے انفرادی خصوصیت کو بھرپور تاثر چھوڑنا خاکہ نگاری کا مقصد ہوتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ہم کتاب میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہم کاپی پر بھی لکھ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ میں لکھوں گا. یہاں پچھلے ہمارے یہاں اسکول میں کچھ بچے پڑھ رہے تھے جو 10ویں جماعت میں تھے. ان میں کتنے بچے تھے، کون سا ہمارا اچھا بچہ تھا، اس کے متعلق ہم خاکہ کھینچیں گے. جب ہم یہ لکھیں گے ریکارڈ میں یا بک میں یا کتاب پر یا کاپی پر، جو آپ لوگ یہاں آئیں گے یا اور لوگ جب آئیں گے جب وہ پڑھیں گے کہ یہاں فلانی بچہ تھا جو اس اسکول میں قابل تھا، جس نے ٹاپ کیا ہے، وہ ایسے سیرت اس کی تھی، اس کی صورت ایسی تھی. یہ سب ہم جب بیان کریں گے جو پڑھنے والا وہ سمجھ سکے کہ یہ انسان کیسا تھا، یہ بچہ کیسا تھا، وہ خود سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ خاکہ نگاری جو انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کو سکیچ کہتے ہیں، جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو سکیچ کے معنی ہے کسی کے متعلق تصویر کھینچنا، خاکہ کھینچنا، اپنے دل میں یا اس کی صورت یا سیرت بیان کرنا. پہلی ملاقات یا چند ملاقاتوں کے تاثرات کے بنیاد پر کسی کو خاکہ دینے سے خاکہ نگاری کے حق ادا نہیں ہوتا ہے. خاکہ نگاری سوانح حیات سے مختلف ہے اور اس میں سوانح حیات کے واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے ہیں. ایک ہی ملاقات میں نہیں، دو ہی ملاقات میں نہیں. جب انسان کو سمجھ سکتا ہے، 2-3 بار مل سکتا ہے تو اس کے متعلق تمام جانکاری حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا وہ خاکہ کھینچ سکتا ہے. حالات واقعات بیان کرنا کسی کے متعلق اس کو خاکہ کہتے ہیں، یا تصویر کشی کرنا اس آدمی کی تو اس کو خاکہ کشی کہتے ہیں. یہ تھے پیارے بچوں جو ہم نے اس وقت خاکہ نگاری کے بارے میں پڑھا ہے. خاکہ نگاری کے بارے میں نے آپ کو جانکاری دی ہے کہ خاکہ کسے کہتے ہیں. جب بھی آپ کو پوچھا جائے کہ مطلب ہمارے یہاں اس کتاب ہیں مولوی عبدالحق جو تھے وہ خاکہ نگار تھے، انہوں نے خاکہ لکھے ہیں. انہوں نے ایک خاکہ لکھا ہے حالی صاحب کے بارے میں. حالی صاحب بہت بڑے ایک شاعر تھے، وہ نثر نگار بھی تھے، وہ نظم نگار بھی تھے. اس کے متعلق جو ہمارے یہاں یہ مولوی عبدالحق ہے اس نے خاکہ کھینچا ہے حالی صاحب کے بارے میں، حالی صاحب کی زندگی کے بارے میں. حالی صاحب کون تھے، حالی صاحب کیسے تھے. اگرچہ حالی صاحب کو ہم نہیں جانتے ہیں، اگرچہ حالی صاحب کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن جب ہم یہاں اس وقت پڑھیں گے حالی صاحب کون تھے، اس کے عادات، اخلاق، اطوار کیسے ہیں، جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم اپنے ذہن میں اس کے متعلق خاکہ کھینچیں گے کہ حالی صاحب کیسے تھے. جیسے کہ یہاں مولوی عبدالحق نے لکھا ہے جو حالی صاحب تھے اپنے زمانے میں نامور اصحاب اور اپنی قوم کے بڑے شخصیت کے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کے بزرگ بھی مجھے اب تک کوئی نہیں ملا.
تو اب عماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سرسید کی جماعت میں بحثیت انسان کا مولانا حالی کا پایا بہت بلند تھا. اس بات میں سرسید بھی انہیں نہیں پہچانتے تھے. جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا ان سے ملے ہیں وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے. خاکہ ساری اور فرد نتی کی تھی. اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے. جو کوئی ان سے ملنا آتا تھا خوش ہو کر لوٹ جاتا تھا اور عمر بھر ان کے حسن اخلاق کا مدعا رہتا تھا. ان کا رتبہ بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا. بڑوں کو ادب، چھوٹوں پر شفقت وہ کرتے تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے. یہ تھے مطلب ہم حالی صاحب